پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی۔ جو اردو زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا اصرار کرے گا وہ پاکستان کا دشمن ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح دنیا بھر میں 80% بولی سمجھی اور پڑھائی جانے والی زبان انگریزی ہے، کیونکہ انگریزی زبان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسے دنیا بھر میں پڑھائی جانے والی زبان اور بولی جانے والی زبان ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے پاک و ہند میں اردو اور ہندی زبان بولی اور بآسانی سمجھی بھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو زبان کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اردو اور ہندی ہی پاک و ہند میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم نے اپنی قومی زبان اردو کو صرف اردو بولنے والوں کی حد تک محدود کر دیا اور اپنی علاقائی زبانوں کو اپنی قومی زبان مان کر اردو سے اس وجہ سے منہ پھیر لیا ہے کہ یہ تو اردو بولنے والوں کی زبان ہے، جبکہ اردو تو ادب کی زبان ہے جسے پاک و ہند میں آج بھی مقبولیت حاصل ہے۔ ساری زبانوں کو ملا کر ہی اس زبان کو وجود میں لایا گیا ہے۔ انسان کے جذبات، احساسات اور خیالات ایک دوسرے تک پہنچانے کا سب سے اہم ذریعہ زبان ہے۔ معاشی طبعی اور مذہبی ضروریات کے پیش نظر اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں، اس طرح ہر معاشرے اور علاقائی زبان اپنے مخصوص انداز میں ڈھلتی گئی اور مختلف زبانوں کا جنم ہوا۔ پاکستان میں بولی جانے والی اکثر زبانیں اگرچہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ان میں کئی مشترکہ قدریں ہیں۔ ان سب کا تعلق زبانوں کے آریائی گروہ سے ہے۔ مسلم عہد حکومت میں فارسی اور عربی کو فروغ ملنے کی وجہ سے ان کے کئی الفاظ مقامی زبانوں کا حصہ بن گئے، جیسا کہ پاکستان کے خطہ زمین سے کئی قسم کے قدیم تہذیبی ورثے ملے ہیں جو اپنے خد و خال اور معاشرتی اقدار کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس لیے پاکستان میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کے ادب میں وہاں کے بولنے والوں کے مزاج، ثقافتی پس منظر اور احساسات کی عکاسی ہوتی ہے۔ اردو زبان کی ابتدا اردو کے لفظی معنی لشکر کے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے مختلف علاقوں کے لوگوں کو اپنے لشکر میں شامل کیا۔ ان میں عرب، ایرانی، ترک، ہندوستانی، پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچ اور بنگالی وغیرہ شامل تھے۔ ان سب کی زبانیں الگ الگ تھیں۔ ان کے میل جول سے ایک نئی زبان پیدا ہوئی جو لشکر یعنی اردو سے وابستہ لوگ بولا کرتے تھے، اس لیے اسے اردو کا نام دیا گیا۔ اردو زبان کے کئی نام رہے۔ شروع میں اسے ہندوی، ہندی اور ہندوستانی کہا جاتا تھا، بعد ازاں یہ ریختہ کہلائی، اس کے بعد اسے اردوئی معلی اور آخر میں صرف اردو کے نام سے موسوم ہوئی۔ ناموں کی طرح مختلف ادوار میں اس کا ادبی آہنگ بھی بدلتا رہا۔ امیر خسرو ہندی ہندوی کے عظیم شاعر کہلائے، ریختہ کے دور میں مصحفی اردوئی معلی کے دور میں مرزا غالب اور ذوق اور اردو کے دنوں میں مولانا حالی، علامہ اقبال اور فیض احمد فیض نے اردو زبان کو کمال فن کے درجے تک پہنچایا۔ دہلی اردو کا اصل گھر تھا۔ دہلی کے بعد جب یہ دکن اور گجرات پہنچی تو ترقی کے مواقع بھی بڑھ گئے۔ دکن کے ولی دکنی کا شمار اردو کے ابتدائی شعراء میں ہوتا ہے۔ دکن میں ہی مرزا محمد رفیع، سودا میر، تقی میر اور خواجہ میر درد جیسے شعراء پیدا ہوئے۔ ریاست اودے اور لینو کی سرزمین پر غزل کے ساتھ مرثیہ گوئی کے فن کو فروغ حاصل ہوا۔ میر انیس اور دبیر جیسے شعراء اردو ادب کو ملے۔ 19ویں صدی میں جب عظیم مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہونا شروع ہوئی تو ذوق، مرزا غالب اور بہادر شاہ ظفر جیسے اعلیٰ مقام شعراء پیدا ہوئے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی نے جہاں صغیر کے سیاسی و معاشرتی حالات تبدیل کر دیے، وہاں اردو ادب نے بھی ایک نیا رخ اختیار کیا۔ سر سید کی علی گڑھ تحریک نے اردو نثر و نظم میں نئے تجربات کر کے ادب کو نمایاں ترقی دی۔ اس ترقی میں مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا شبلی نعمانی کا بڑا کردار تھا۔ ان کے بعد علامہ اقبال کی شاعری اور فلسفے کا درو آیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے عظیم ثقافتی، تمدنی اور نظریاتی ورثے کا احساس دلاتے ہوئے متحد ہونے کی تلقین کی۔ سن 1947 میں قیام پاکستان کے بعد اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا، جیسا کہ یہ زبان تقریباً پورے ملک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، اس لیے اسے رابطے کی زبان بھی کہا جاتا ہے۔ اردو ادب کا نیا دور، جسے ہم ترقی پسندانہ دور کہہ سکتے ہیں، وہ شروع ہوا۔ اردو شاعری، ناول نگاری، ڈرامہ، افسانہ وغیرہ میں عوام کے جذبات کی عکاسی کرنے والا ادب پروان چڑھا، یعنی قیام پاکستان کے بعد اردو ادب میں آزاد فضا پیدا ہوئی۔ 25 فروری سن 1948 کو اردو زبان کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا۔